علامہ اقبال کے کلام کو آپ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ بڑے ادراک کے ساتھ کمپیئر کنٹراسٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ قرآن حکیم ہی علامہ اقبال کے کلام کا ماخذ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی اشد للہ حبن یا حبن اشد للہ، یعنی جو حب ہے وہ کمال کی حب ہے. تو ایک تو علامہ اقبال کی شخصیت کا یہ پہلو ہے جو کہ عشق سے متعلق ہے. سیکنڈ، علامہ اقبال کی شخصیت کا جو بہت اہم پہلو ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے پورے کلام میں یا اپنے نظریات میں کبھی عقل کا دامن نہیں چھوڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال، مولانا روم، شاید میں اور ایون مرزا غالب بھی، خیر مرزا غالب کا تھوڑا سا اینگل ڈفرینٹ ہے، ان کا جو ایکسپریشن ہے عقل اور تدبر اور فہم کہیں نہیں. یہ نہیں ہے کہ عشق مستی جو ہے وہی ان کو بہا کے لے گئی ہے، نو. ساتھ ساتھ عقل کا دامن ہے، عقل باقاعدہ گائیڈ کرتی ہے. عطا کی خرد نے عطا کی مجھے نظر حکیمانہ، سخائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ. یعنی ایک طرف اگر عشق کی مستی ہے تو دوسری طرف عقل کا دامن جو ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہے. کبھی اس کا دامن، مولانا روم بھی ایسا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دے آر دا پیور صوفیز، نو ناٹ ایٹ آل. وہ وحدت الشہود کے قائل ضرور ہیں لیکن وحدت الوجود والا کوئی اتنا ایشو اس طرح نہیں ہے. خیر یہ لمبی بحث ہے، اس پہ بعد میں بات ہو. اچھا، تو تیسرا جو پہلو علامہ اقبال کی شخصیت کا ہے وہ ہے خودی کا تصور، اسرار خودی اور رموز بے خودی. اب دیکھیں خودی کیا چیز ہے، یہ ٹاپک ذات خود ایک الگ لیکچر کا محتاج ہے. کہ جس طریقے سے علامہ اقبال آپ کی مینٹل فیکلٹیز کو دیکھیں، انسان کی شخصیت کے بہت سارے رخ ہیں. ایک آپ کی مینٹل کیپیبلٹیز ہیں، آپ کے مائنڈ کی، جس میں آپ کی امیجنیشن ہے، آپ کی پرسیپشن ہے، آپ کی انٹیلیجنس ہے، آپ کے خیالات ہیں، نظریات ہیں. لیکن دوسری طرف آپ کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، یہاں آپ کا قلب پڑا ہوا ہے. تو علامہ اقبال کی جو پوٹری ہے وہ قلب و نظر اور روح و بدن کی پوٹری ہے، یعنی کسی اینگل کو وہ چھوڑ نہیں رہے. اور پھر انسان کی شخصیت کے دیکھیں، ایک انسان کے اندر ایک روح پائی جاتی ہے، ایک نفس کا تصور پایا جاتا ہے، ایک مائنڈ کا تصور پایا جاتا ہے، ایک برین کا تصور ہے، ایک مائنڈڈنیس کا تصور ہے کہ آپ کا برین اور آپ کی جو سوچ ہے ان کے اندر. تو ایک انسانی ذات ہے، اور جو انسان کی خودی ہے وہ بیسیکلی انسان کی شخصیت کی ایسنس ہے، اس کی روح ہے. تو علامہ اقبال جیسے کہتے ہیں کہ خودی جو ہے وہ آپ کے دل میں ایسے ہی پائی جاتی ہے، یا خودی کا نشیمن آپ کے دل میں ایسے ہی پایا جاتا ہے جیسے فلک جو ہے وہ آنکھ کے دل میں پایا جاتا ہے. یا موج نفس کیا ہے، موج نفس تلوار کیا تلوار ہے، خودی کیا ہے، موج کی دھار ہے. تو یہ تصور ہے. یا کہتے ہیں کہ آپ کا ایسنس، آپ کی خودی ایک مقام پہ، اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو خودی کا تصور کہ اپنے نفس کو پہلے آپ جانیں گے، پہچانیں گے، پھر آپ اس کی جیسے گرائنڈنگ کرتے ہیں، اس کو پالش کرتے ہیں، پھر اس کے اندر آپ کو اپنی جھلک نظر آتی ہے، پھر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات، ایٹریبیوٹس اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، گویا جسے عرفان کہتے ہیں. پھر خودی کے اندر وہ ڈیپتھ پیدا ہوتی ہے کہ جو آپ کو سوسائٹی سے اٹیچ کرتی ہے. پہلے آپ اپنی دیکھیں نا، آپ کا اپنا جاننا ہی خدا کی پہچان ہے.